صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، خلفاء و زعماء کرام، معزز مہمانان گرامی، محبان و غلامان درگاہ غوثیہ طاہریہ، خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، اور حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے جملہ مریدین، متوسلین اور عقیدت مندان و وابستگان، الحمدللہ تعالی ہم آپ کے یوم وصال میں عرس مبارک کی تقریب سعید میں حاضر ہیں، اور آپ کے ختم مبارک کی ایک عظیم الشان پر نور مجلس میں حاضر ہیں۔ جو خواتین و حضرات دور و نزدیک سے اس مبارک عرس میں شرکت کے لیے اور حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے اور آپ کے فیوضات اور آپ کی روحانی برکات کے ساتھ خیرات طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے آج پیغام ملا تھوڑی دیر ہی پہلے کہ بزم قادریہ کے جو نوجوان عرس مبارک کے اور ایسی مجالس اور محافل کے جو منتظمین ہیں، عزیزم شہزاد رسول اور دیگر نوجوانان، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ان کی خواہش ہے کہ آج میں حضور قدوۃ الاولیاء قطب العالم سید السادات شیخ المشائخ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت مبارکہ میں سے ان کے کچھ اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ کو بیان کروں، تاکہ وہ جو کتاب حضور قدوۃ الاولیاء کی سوانح پر مرتب کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ اور نیا اور تازہ مواد مل جائے۔ بس ابھی چند منٹ پہلے جو ہی مجھے یہ پیغام ملا تو میں نے 1966 سے لے کر آپ کے وصال کے دن تک کوئی 25 سال کی جو ایک زمانہ تھا، حضور قدوۃ الاولیاء کا سراپا اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر میں نے ان 25 سالوں کے مشاہدات کو پھر سے یاد کیا، ایک طائرانہ نظر ڈالی، تاکہ میں آپ کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ کے کچھ پہلوؤں کو اپنی یاد میں منظم کروں۔ سادہ سادہ باتیں ہیں، آج علمی گفتگو نہیں ہے، تو میں آپ کے مبارک اخلاق اور اوصاف کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بات اصولی طور پہ ذہن نشین فرما لیں، میں ہمیشہ یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ تصوف اور روحانیت ساری کی ساری حسن اخلاق کا نام ہے۔
یہ بات ایک کلیدی بات ہے. جیسے کسی بات کی حیثیت ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ کنجی ہے، اس کو کنجی کی مانند سمجھ لیں کہ تصوف سارا اخلاق ہے. دو چیزوں کا مجموعہ تصوف ہے، اور انہی دو چیزوں کا مجموعہ روحانیت ہے، اخلاق اور آداب. خلق حسن اور ادب حسن، اچھا خلق اور اچھا ادب، یہ دو چیزیں جس شخص میں جمع ہو گئیں وہ صوفی ہو گئے. وہ صوفی ہو گیا. اور جس نے خلق اور ادب میں کمال پا لیا وہ کامل ہو گیا، وہ کامل ہو گیا. لہذا ہم نے جو تصور اپنی کم علمی اور بے عملی کی وجہ سے، کم علمی اور بے عملی کی وجہ سے جو تصور تصوف کی نسبت، روحانیت کی نسبت، ولایت کی نسبت وضع کر لیا ہے، اس میں اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں رہی. تو نتیجہ کیا ہو گیا کہ جس شے کو الا ماشاء اللہ ہم تصوف اور فقیری سمجھتے ہیں، وہ تصوف اور فقیری کے لیے گالی ہے. وہ تصوف اور فقیری کے لیے گالی ہے. اس کا دور سے بھی کوئی واسطہ تصوف فقیری سے نہیں. جس فقیری میں خوش خلقی نہیں وہ فقیری نہیں. ولی وہ ہوتا ہے جس کے اوصاف حسین ہوتے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق حسین ہوتے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے آداب حسین ہوتے. یہ نچوڑ. آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء سے اوپر درجہ انبیاء علیہ السلام کا، اور انبیاء سے بزرگ و برتر کوئی طبقہ مخلوق میں نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور میری جو کتاب ہے تذکرے اور صحبتیں، اس کے دیباچہ میں مقدمہ میں نے ان آیات کو جمع کیا، اور طبقات العباد جو میری کتاب ہے اس میں بھی جمع کیا. تو اللہ پاک نے جس پیغمبر کا بھی ذکر کیا اخلاق حسنہ سے ذکر کیا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کو اپنی کتاب میں یاد فرما. اور حضرت اسماعیل کا مرتبہ کیا تھا؟ فرمایا وہ وعدے کے پکے تھے. اب ہم اتنا گر گئے ہیں کہ ایفائے عہد اور وعدے کا پکا ہونا، یہ بات سن کر ہمارے تن بدن پہ اثر ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بات ہے، وعدے کے پکے تھے تو یہ بھی کوئی مرتبہ ہے. یعنی ہمارا کنسیپٹ الٹ ہو گیا ہے. تو صادق الوعد کہہ کر حضرت اسماعیل کو یاد کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اس سے پہلے فرمایا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. موسیٰ کو اپنی کتاب میں یاد کیجئے، وہ صاحب اخلاص تھے اور رسول اور نبی تھے. تو کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر، کبھی حضرت یحییٰ کا ذکر، کبھی حضرت زکریا کا ذکر، کبھی حضرت موسیٰ کا جس پیغمبر کا بھی ذکر کیا اخلاق حسنہ کے ساتھ ذکر کیا. اور حضور علیہ السلام نے یہی کچھ فرمایا. اور جملہ اولیاء کرام جنہوں نے تصوف پر کتابیں لکھی اور جن کتابوں کا مقام امہات الکتب کا ہے،
جو تصوف میں، روحانیت میں، ولایت میں سند ہیں، سند حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب ہو، یا شیخ ابو القاسم قشیری کا رسالہ قشیریہ ہو، امام ابو طالب مکی کی قوت القلوب ہو، یا ابو نصر سراج طوسی کی کتاب اللمع، امام عبد الرحمن سلمی کی طبقات ہو، یا چلتے آئیں سیدنا غوث الاعظم سلطان الاولیاء شیخ الکل غوث الثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر، ولایت میں وہ مقام، ولایت میں وہ مقام، وہ تصرف، وہ مقام تکوین، مقام کن کے مظہر، مقام کن کے مظہر، کہ گھر آئے ہوئے چور پر طبیعت مچل جائے تو مجھے کاٹ کے ولی بنا دے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو ولایت کی سند حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جس کتاب کو اٹھا لیں، غنیت الطالبین کو اٹھا لیں، ان کی فتوح الغیب کو اٹھا لیں، ان کی الفتح الربانی کو اٹھا لیں، ان کے مواعظ حسنہ کو دیکھ لیں، ساری کی ساری آپ کی تصانیف، آپ کے مواعظ حسنہ، آپ کے خطابات، آپ کے الہامات کشفی، سب اخلاق حسنہ کا بیان۔ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کا بیان۔ پھر حضرت خواجہ اجمیر کی کتابیں پڑھ لیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی پڑھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی پڑھیں، حضرت شیخ صاحب عوارف المعارف شیخ عمر سہروردی، شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھیں، اور کتابوں کو تصوف کی تاریخ میں پڑھتے پڑھتے حضور قدوۃ الاولیاء کی کتاب تذکرہ قادریہ پڑھیں۔ تو میں نے آپ کو اشارتاً عرض کیا کہ جس ولی کو، جس کامل کو، جس مرد حق کو، جس صوفی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تصوف، روحانیت اور ولایت ساری کی ساری اخلاق و آداب کا مجموعہ ہے۔ نہ ولایت لباس میں ہے، نہ ولایت شکل و صورت میں ہے، نہ ولایت جبہ و قبہ میں ہے، نہ ولایت آنکھوں کی سرخی میں ہے، نہ چہرے کے مصنوعی روب اور دبدبے میں ہے، نہ گرج میں ہے، نہ چمک میں ہے، نہ تسبیح میں ہے، نہ تسبیح میں ہے، نہ چھوٹے دانوں میں ہے، نہ بڑے منکوں میں ہے۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ نہ کسی مسند پر بیٹھنے میں ہے، نہ محل میں رہنے میں ہے، نہ جھگی میں رہنے میں ہے، نہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے میں ہے، نہ اعلیٰ لباس پہننے میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ولایت سے، تصوف سے، روحانیت سے لا تعلق ہے۔ کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے وہ بھی ولی ہو سکتا ہے، اور کوئی 70,000 دینار کی دستار پہنے حضور غوث الاعظم بن کر وہ بھی ولی ہے۔ خالی دستار 70,000 کی پہنے وہ بھی ولی ہے۔ کوئی پھٹا ہوا کپڑا پہنے وہ بھی ولی ہے۔ کوئی روکھی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھائے وہ بھی ولی ہے، اور کسی کا لنگر بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء کا، وہ بھی ولی ہے، اور کسی کا لنگر شہنشاہوں سے بھی اعلیٰ ہو، بغداد کا، وہ بھی ولی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ولایت کے پیمانے یہ نہیں ہیں، ولایت کے پیمانے نہ ولایت تعویذوں میں ہے، نہ ولایت ورد وظیفوں میں ہے۔ یہ میں تصوف کا تصور درست کر رہا ہوں۔
حتیٰ کہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، نہ ولایت کرامتوں میں ہے، نہ ولایت کرامتوں میں ہے۔ یہاں چونکہ ایک زوردار بات ہے نا، تو میں 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو حضور قدوۃ الاولیاء کے جوڑے اٹھانے والا ہوں، اور میرے پاس اور کوئی بڑائی کی بات نہیں سوائے اس کے کہ حضور کا مرید، حضور قدوۃ الاولیاء کا غلام اور ان کا شاگرد ہوں۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے، بس، اور کچھ نہیں ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں جس پہ میں کوئی روب جما سکوں، کسی قابل نہیں۔ تو جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ حضور قدوۃ الاولیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ انہی کا خلاصہ ہے۔ عمر بھر جس کی آپ نے تبلیغ کی، جس کی آپ نے تعلیم فرمائی، جس کی آپ نے تلقین فرمائی۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دور سے چل کر کوئی شخص مرید ہونے کے لیے آیا، اور آپ کی خدمت میں 20 دن رہا، اور بیعت کیے بغیر واپس جانے لگا، بیعت کیے بغیر واپس جانے لگا۔ اب حضرت با یزید بسطامی ہیں کون؟ ان کا ایک قول بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ حضرت سلطان با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں 20 سال میں نے 20 سال ایسے گزارے کہ باتیں اللہ سے کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، 20 سال جو میں نے لوگوں سے خطاب کیا ہے، حضرت با یزید بسطامی فرماتے ہیں میں جو واعظ کرتا تھا، لوگوں سے خطاب کرتا تھا، 20 سال ایسے گزر گئے، لوگوں سے خطاب کرتا تھا، وہ سمجھتے تھے ہمارے ساتھ بول رہے ہیں، حالانکہ میں کلام اللہ سے کر رہا تھا۔ لوگوں کو پردہ بنا لیا ہوتا تھا درمیان میں، لوگ پردہ تھے درمیان میں۔ یہ حضرت با یزید بسطامی، سبحان اللہ۔ تو 20 دن آپ کی خدمت میں رہ کر، یا 40 دن آپ کی خدمت میں رہ کر وہ شخص واپس جانے لگا، تو آپ نے اس کو بلا لیا، جانے والے بات تو سن، آئے کس لیے تھے، واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور آیا آپ کی ولایت کی دھوم سن کر تھا، اتنے بڑے ولی ہیں، سلطان العارفین ہیں، آپ کی شہرت سن کے آیا تھا، اور آیا تھا بیعت کرنے۔ تو فرمایا تم نے بیعت تو نہیں کی، تو واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا 40 دن گزارے ہیں، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ 40 دن گزارے ہیں، کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اس لیے واپس جا رہا ہوں، کوئی اور ولی تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا بیعت نہ کر، وہ تیری مرضی، مگر ایک سوال کا جواب دے، تم نے 40 دن ہمارے پاس گزارے، 40 دنوں میں ہمارا کوئی ایک کام اللہ کے حکم اور حضور کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اللہ کے حکم اور رسول کی سنت اور سیرت طیبہ کے خلاف دیکھا؟ عرض کیا میں غور کرتا رہا ہوں، اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف تو کوئی کام نہیں دیکھا۔ فرمایا جا پھر، اس سے بڑی کرامت ہمارے پاس کوئی نہیں، اس سے بڑی کرامت۔ اور یا اللہ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کہ اللہ کے دین پر، شریعت پر، حضور علیہ السلام کی سنت پر استقامت آ جائے، ثابت قدمی آ جائے، ہر حال میں اللہ امر حق پر اور سنت رسول پر قائم رہے، تو یہ استقامت کرامت سے بلند ہے۔ اس استقامت میں ولایت ہے، اس استقامت میں ولایت ہے۔ اور اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی واقعہ ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام کا۔
سمجھانا مقصود یہ ہے کہ صوفی، فقیر، ولی، ان سب برگزیدہ ہستیوں کی پہچان وہ اخلاق، اوصاف اور آداب کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو میں نے ایک پیمانہ عرض کیا، آئیے آج اس پیمانے کی روشنی میں حضور قدوۃ الاولیاء، سیدی و سندی و مرشدی و مولائی، حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے احوال حیات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ان کی عبادت کا پہلو میں نہیں لے رہا ہوں، وہ الگ موضوع ہے۔ ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ، یہ جو موضوعات ہیں وہ آج کی گفتگو کا حصہ نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں نے کہا نا، اخلاق اور اوصاف، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا وصف اور آپ کا پہلا خلق بیان کر رہا ہوں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں اس کا ذکر تواتر کے ساتھ آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں بھی اس کا ذکر تواتر کے ساتھ آتا ہے کہ آپ کثیر السکوت تھے، مجالس میں بیٹھتے تو زیادہ دیر خاموش بیٹھتے اور کم بولتے، چپ زیادہ رہتے، بولتے کم۔ میں نے 25 برس کی غلامی میں حضور قدوۃ الاولیاء کی سیرت میں یہ خلق بدرجہ اتم پایا۔ آپ کا سکوت کثیر تھا، کلام قلیل تھا۔ اب آپ ذرا اپنی زندگیوں میں بھی پرکھیں نا، ہم جب بیٹھتے ہیں چپ ہی نہیں کرتے، اور جو دنیا جہان کی لغو ہے اور ربط و یابس ہے اور بے مقصد گفتگو ہے، وہ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضور قدوۃ الاولیاء سنت غوثیہ اور سنت مصطفیہ، سنت نبوی، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کثیر السکوت تھے اور قلیل الکلام تھے۔ آپ کو بولنے کا شوق نہیں تھا زیادہ، خاموش بیٹھتے، لوگوں سے گفتگو پوچھتے، اس سے بات پوچھی پھر اس کو سنتے، پھر کوئی تھوڑی سی بات اس کی ہدایت کے لیے فرما دیتے، تھوڑا کلام فرماتے، زیادہ سکوت فرماتے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ ہاتھ رکھ کر، سر مبارک جھکا کر دیر تک دوسرے کا کلام سنتے رہتے۔ اور میں نے بہت سو کو دیکھا ہے، وہ دوسروں کو سنتے ہی نہیں، بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو فقیری اس میں ہے، ان میں فقیری بھی تھی، سلطانی بھی تھی۔ وہ فقیر بھی تھے، وہ ایک ایسے ولی تھے کہ فقیر بھی تھے، سلطان بھی تھے۔ اور جب کلام کرتے، دوسری خوبی، اس کی خوبی یہ تھی کہ حاضرین اور سامعین کے حسب حال کلام کرتے، حاضرین اور سامعین کے حسب طلب کلام کرتے، ان کی حسب ضرورت کلام کرتے۔ اگر علماء حاضر ہوتے تو علمی کلام فرماتے، ان کی تشنگی کو پورا فرماتے۔ اگر فقراء، ریاضت کرنے والے، فقیر، روحانی وظائف کرنے والے مرید حاضر ہوتے تو انہیں ان کی ضرورت کے مطابق کلام فرماتے، انہیں ریاضت کی تلقین کرتے۔ اگر طالب علم حاضر ہوتے، ان کی طالب علمی کی زندگی کے لیے رہنمائی کا کلام فرماتے۔ اگر طبیب اور حکماء حاضر ہوتے تو طب اور حکمت کے باب میں کلام فرماتے۔ اگر پتھروں کے ماہر حاضر ہوتے تو پتھروں کے موضوع پر ان سے گفتگو فرماتے۔ کوئی سمندروں کا ماہر حاضر ہوتا تو دنیا کے سمندروں پر کلام فرماتے۔ علم جغرافیہ کا کوئی ماہر سامع ہوتا تو جغرافیہ پر کلام فرماتے۔
یہ جتنی باتیں میں حوالے نہیں دوں گا، حوالے دوں تو گفتگو بڑھتی چلی جائے گی. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرا دیکھا ہوا، میرا سنا ہوا ہے. مطلب ہے میں نے حضور قدوۃ الاولیاء کی بات جب کرتا ہوں تو کسی سے سن کے تو نہیں نہ کرتا. میرے سامنے کوئی علم جفر اور رمل اور علم جفر اور علم نجوم، اس کے کوئی ماہر حاضر ہوئے، سوال کیا تو حضور نے پھر جفر اور نجوم پر گفتگو فرمائی. تو جس موضوع کے، جس سبجیکٹ کے ماہر طالب، کوئی سیاست کا شوقین اور طالب حاضر ہوتا تو سیاست پہ گفتگو فرماتے، کوئی بین الاقوامی امور کی بات کرتا تو انٹرنیشنل افیئرز پہ گفتگو فرماتے. اور آپ ایک زمانے میں اپنی جوانی کی عمر میں برطانیہ اور امریکہ میں UN کے عراق کے وفدوں کی قیادت کرتے ہوئے نمائندگی بھی کر چکے ہیں. یہ آپ کو نہیں پتا، اس بات پتہ ہے کسی کو؟ آپ UN میں عراق کے وفد کی قیادت کی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے آپ نے عظیم سیاسی اور حکومتی خدمات انجام دی ہیں. UN میں عراق کے وفد کی قیادت فرمائی جب آپ بغداد میں تھے. برطانیہ میں آپ نے سرکاری وفد کی قیادت فرمائی. ایک ہوٹل میں کھانا کھایا ہم نے لندن میں، تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، شاگرد تھا میرا، اور وہ ادھر LLM کرنے گیا ہوا تھا. LLB اس نے میرے پاس پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھا تھا، وہ پھر وہ LLM کے لیے گیا ہوا تھا، وہ مقیم تھا لندن. تو کھانے میں اس کو میں نے حضور کے پیش کیا، وہ بیعت ہوا. تو جب کھانا ہوا تو اس نے پیسے نکالے جیب سے اور بل پیش کرنے کی کوشش کی. حضور نے منع فرما دیا، اس سے پیسے نہیں لیے. اس نے اصرار کیا، عرض کیا حضور آپ مہمان ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے میزبان ہیں، یہ شرف ہمیں بخشیں. فرمایا آپ کی پیدائش کس سن میں؟ اس نے حضور کو مہمان بنایا نا کہ آپ مہمان ہیں اور ہم میزبان. فرمایا آپ کی پیدائش کس سن میں ہے؟ عرض کیا حضور فلاں سن میں میری پیدائش ہے. تو آپ نے اس سے 10 سال پہلے کا ایک سن بتایا اور فرمایا آپ کے پیدا ہونے سے 10 سال پہلے میں لندن میں عراق کے سرکاری وفد کی قیادت کرتے ہوئے آیا تھا. تو فرمایا بولو آپ مہمان ہیں یا ہم مہمان ہیں؟ آپ سمجھ گئے نا بات. ایک شخص، ہم نے کھانا کھایا ایک موقع پر، ایک اور شخص اس نے پیسے نکالے اور بل پیش کرنا چاہا. یہ بات آگے ایک موضوع میں آئے گی، مگر میں کسی اور عنوان سے بات کر رہا ہوں. کرنا چاہا تو عرض کیا حضور، اس نے نکالے، پاؤنڈ سے لندن کی بات ہے. تو اس نے عرض کیا حضور، آپ نے فرمایا ہم خود بل پے کرے گا. عرض کیا حضور آپ سفر پہ ہیں تو سفر میں کرنسی محدود ہوتی ہے اور پھر ضروریات ہوتی ہیں، اس کے منہ سے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں. یہ بات نکل گئی. وہ ہر کسی کو، ہر پیر کو ایک جیسا سمجھتے ہیں نا جو لندن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو پیر لندن آتے ہیں، برطانیہ آتے ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں. اس نے عرض کیا حضور یہ کرنسی سفر میں تھوڑی ہوتی ہے تو آپ یہ بل قبول فرمانے موقع دیں. آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی 12-14 ملکوں کی کرنسی کے نوٹوں کا پورا انبار لگا. فرمایا گنو کتنے ملکوں کی کرنسی ہے. مقصد بات کا یہ تھا کہ تو پھر وہ اس مجلس میں بیٹھ گئے. تو اسی مجلس میں کوئی شخص آیا، وہ کسی جزیرے کا رہنے والا تھا. عرض کہ حضور میں فلاں جزیرے کا رہنے والا ہوں. اس سے اس کے جزیرے کے حالات پر بیان فرمایا. مقصد یہ ہے کہ جیسا سامع ہوتا، جیسا مخاطب ہوتا، اس کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کی طلب، اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے حال کے مطابق کلام فرماتا. یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے پوچھا، آقا سب سے اعلیٰ اور افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز وقت پر پڑھو.
دوسری مجلس میں ایک شخص آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل عمل کیا ہے؟ اس کو فرمایا جہاد۔ ایک اور مجلس میں کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا والدین کی خدمت۔ مختلف مجلسوں میں 3 مختلف لوگوں نے ایک ہی سوال کیا، سوال ایک ہے مگر تینوں کو الگ الگ جواب دیے۔ کیوں؟ ان کے حسب حال گفتگو، ان کی حسب ضرورت گفتگو کی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مختلف جواب کیوں دیے؟ تو جواب اس کا یہ کہ جس کو فرمایا جہاد سب سے اعلیٰ عمل ہے، اس کے دل کو دیکھا اور محسوس فرمایا یہ بزدل ہے، اسے جہاد کی تلقین کرو۔ ڈرپوک ہے، ڈرتا ہے، اس کو جہاد فرمایا، تیرے لیے جہاد سب سے اعلیٰ عمل۔ ایک کو دیکھا کہ یہ نمازوں میں غفلت کرتا ہے، پابندی نہیں کرتا نماز کی، اس لیے فرمایا سب سے اعلیٰ عمل نماز ہے۔ ایک سائل کا حال دیکھا اور مشاہدہ فرما لیا ماں باپ کی عزت اور ادب نہیں کرتا، فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ عمل والدین کی خدمت۔ تو جیسا سائل کا، حاضرین کا حال ہوتا ویسا آقا علیہ السلام کلام فرماتے۔ اس سنت کو میں نے حضور قدوۃ الاولیاء کے اخلاق میں دیکھا۔ پھر تیسری نمایاں چیز آپ کی صداقت اور راست گوئی، حق گوئی۔ یہ آپ کی فطرت ثانیہ تھی۔ سچ بولنا، سچ کو پسند کرنا، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، گوشہ ہے۔ کسی شخص نے آپ کی مجلس میں اگر غلط بیانی کر دی، جھوٹ بول دیا، اس پر پھر اتنا غضبناک ہوتے، اس غضب کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ غصے اور جلال میں آ جاتے، جھوٹ کو برداشت نہیں فرماتے تھے، کذب کو، جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سراپا صداقت تھے، سراپا سچائی تھے، سر سے پاؤں تک قدوۃ الاولیاء سچائی ہی سچائی تھے، صداقت ہی صداقت تھے، راست گوئی ہی راست گوئی تھے، اور راست بازی ہی راست بازی تھے۔ گول مول بات بھی نہیں کرنی، کھول کر سچ، حق اور صدق بیان فرما دے۔ اور کوئی شخص اس سے مختلف عمل کرتا تو اسے گوارا نہ فرما دیتے۔ یہ آپ کی طبیعت مقدسہ کا۔ اب آپ اس کا انتباہ کرتے آئے نا، ہم چاہتے ہیں کہ حضور قدوۃ الاولیاء کے عرس پر آئے ہیں تو ان کا فیض لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا فیض ہے، یا وہ آج کے موضوع میں نہیں۔ یاداشت کا تعلق تو ذہن کی صلاحیت کے ساتھ ہے نا، میں اخلاق لے رہا ہوں، صرف اخلاق۔ میں نے کہا کروڑوں چیزیں ہیں ان کی حیات مبارکہ میں، مگر صرف اخلاق کے باب کو اور اوصاف حمیدہ کو لے رہا ہوں۔ یاداشت ہے، ضمانت، ذہانت ہے، حافظہ ہے، وہ الگ باب ہے۔ اس طرح نہیں بھائی، آپ سن رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جی، پھر چوتھی چیز جو کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں راست گوئی میں کوئی بات کہنے لگا تھا، وہ 2 باتیں درمیان میں ہوئی نا تو وہ ذہن سے اتر گئی بات، اگلے جو میں کہنے والا تھا اتر گیا۔ اب چلو چوتھا پوائنٹ بیان کرتے ہیں۔ چوتھا آپ کے اندر ایفاء عہد اور پابندی، یہ وقت کو بھی ایفاء عہد میں شامل کرنا۔ جو وعدہ کرتے پورا کرتے، کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کی۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں، قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ میں فیض لینے آئے ہیں۔ وہ فیض کیا ہے؟ اگر ان کی سیرت مبارکہ کا پرتو آ جائے اور ان کے اخلاق حسنہ کی جھلک آ جائے تو اس سے بڑا فیض، یہی بات سمجھنے والی ہے، یہی بات سمجھنے والی ہے کہ فیض اس شے میں مانگو جس نے انہیں بلند کیا اور جس میں ان کو اللہ نے بے مثال بنایا۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، سیرت مبارکہ ہے،
اخلاق کا جو قدوہ ہے، اخلاق کا نمونہ، اس کو اپناؤ۔ احسنکم ایمانا احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو سب سے زیادہ قریب، میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے کا میری مجلس میں اجازت ہوگی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ گویا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کو سب سے بہتر قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ تو یہ ساری بات سمجھنے والی ہے۔ تو اگر یہ اخلاق قدوۃ الاولیاء کے فیض سے آپ نے لے لیے تو آپ قریب مصطفیٰ ہو گئے اور قریب خدا ہو گئے۔ تو ایفائے عہد، جو وعدہ فرمایا اس کو پورا کیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وعدہ کر لیا اور بعد ازاں اس کے ایفا میں تکلیف بھی ہوئی، اظہار بھی کیا مگر وعدہ نہیں پایا۔ کچھ لوگوں نے لندن میں تھے، نوٹنگن کے کچھ لوگوں نے دعوت دی، کچھ لوگوں نے دعوت دی آپ کو، حضور ہمارے یہاں تشریف لائیں، ایک جلسہ ہے۔ تو فرمایا خطاب کس کا ہوگا؟ انہوں نے ادمن کہہ دیا حضور جس کا آپ فرمائیں۔ تو فرمایا میں دوسرے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو فرمایا طاہر القادری کے پاس جاؤ، اگر وہ تیار ہوتا ہے اور خطاب کے لیے ہاں کرتا ہے تو پھر ہمارا وعدہ ہے۔ میرے پاس آئے، میں نے عرض کر دیا حضور جیسے آپ فرمائیں۔ فرمایا چلو، ہم چلے گئے، ان سے وعدہ کر لیا۔ جب دن آیا تو پتہ چلا کہ وہ شرارتی لوگ ہیں۔ جب جانے کا دن آیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ شرارتی لوگ تھے، مگر مجھے فرمایا طاہر چونکہ وعدہ کر لیا ہے اس لیے اب جاتا ہے، وعدہ پورا کرے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا، آ جائے گا۔ چل پڑے۔ اور اس رات حضور کو تکلیف تھی، آپ کا معدہ اور آپ کا پیٹ درست ٹھیک نہیں کام کر رہا تھا، بے پناہ تکلیف تھی، بار بار آپ کو جانا پڑتا تھا رفع حاجت کے لیے، پے در پے تکلیف ہوتی تھی۔ تو گاڑی میں بیٹھ کے اب لندن میں اگر آپ انگلینڈ میں سفر کر رہے ہیں تو جگہ جگہ مرضی سے تو آپ کھڑی نہیں کر سکتے نا گاڑی۔ اتنی تکلیف کے باوجود، اور ضعف تھا، کمزوری تھی، اتنی تکلیف کے باوجود مجھے ساتھ لیا اور حضور نوٹنگم تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو اس کے بعد وہاں کی داستان کیا سنانی ہے۔ پھر وہ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو کھانا نہیں کھایا چونکہ آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ تو مرغ، گوشت، سالن، بریانی روٹین کا کھانا بنا ہوا تھا، اور ویسے بھی رات اتنی دیر ہو گئی کہ کھانا بھی نہیں کھایا، اور اسی طرح شام کو خالی پیٹ گئے، وعدہ پورا کیا، رات کے 2-2:30 بجے اسی گاڑی پر واپس لندن ہوٹل میں پہنچے۔ صرف فرمایا ایفائے عہد کے لیے گیا ہے۔ جب رات کے 2-2:30 بجے آئے تو یہاں تھوڑی سی لطیف ایمان افروز ایک بات ہے، وہ بھی سنا دوں۔ جب آگے کمرے میں بیٹھ گئے تو مجھ سے فرماتے ہیں پروفیسر صاحب آپ کیا کھائے گا؟ میں نے کہا حضور آپ کے ساتھ ہوں، کچھ کھانے کی ضرورت نہیں، سیرابی ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، کچھ بولو کھائے گا۔ میں نے عرض کیا حضور بھوک نہیں، آپ سامنے ہیں تو کیا بھوک ہے، سیراب ہے، آپ کی طبیعت کا فکر ہے، ذرا آپ آرام فرما لیں۔ فرمایا نہیں، ہم بیٹھتا ہے، آپ کیا کھائے گا؟ تو میں نے عرض کیا حضور جیسے آپ کا حکم اور منشا ہے۔ تو پھر فرمایا ساتھ حکمدار صاحب تھے، 1-2 اور آدمی تھے، فرمایا نکالو پروفیسر صاحب کو آم کھلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا فریج میں آم نکالو، انہوں نے فریج کھولا، اس میں آم کوئی نہیں تھے، انہوں نے بند کر دیا۔ عرض کیا حضور آم تو کوئی نہیں ہے، اس وقت کہاں سے لائیں؟ مارکیٹ سے لائیں، بازار تو بند ہیں، لندن ہے، کہاں سے لائیں؟ فرمایا اس فریج میں دیکھو ہوگا۔ عرض کیا حضور فریج دیکھا ہے، نہیں ہے۔ فرمایا دوبارہ کھولو، آم نکالو، دوبارہ کھولا تو آم نکال لیا۔
پھر وہ فرمانے لگے امداد کو کہ پروفیسر صاحب کو آم کاٹ کے دو اور کھلاؤ، اس کو آم کاٹنا نہیں آتا۔ وہ باپ تھے نا جی، تو بیٹے کی کمزوریاں بھی باپ کو معلوم ہوتی، وہ ساری کمزوریاں بھی میری جانتے تھے کہ میں پھل وغیرہ نہیں کاٹتا، حافظ صاحب کو بھی پتہ ہے۔ تو ایفائے عہد کا آپ کو بڑا پاس رہتا، زندگی میں جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، جو وعدہ کیا پورا کیا۔ کسی جگہ جانا ہے، ایک لمحے کے لیے دعا کریے، فرما دیا کچھ ہو جائے جائیں گے، منسوخ نہیں کرنا۔ ایک جگہ کسی نے وعدے عرض کیا حضور دعا کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم سفر پہ تھے تو آپ نے ٹائم دے دیا، فرمایا ہم آپ کے پاس 1 منٹ کے لیے آئے گا، بیٹھے گا نہیں، دعا کر کے چلا جائے گا۔ وہاں پہنچے تو وہ لوگ جو تھے وہ بھی اسی جلسے سے آ رہے تھے، تو وہ ابھی نہیں پہنچے تھے، ہم پہلے پہنچ گئے۔ وہ نہیں پہنچے تو دروازے کو تالا تھا، تو حضور نے فرمایا دیکھو کھلا ہے، وہ پہنچا ہے نہیں پہنچا؟ تو فرمایا ادھر اس کو دعا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ پہلے پہنچنا چاہیے؟ فرمایا ہمارا وعدہ تھا کہ بیٹھے گا نہیں، ہم آپ پہنچ چکا، دعا کیا ہے، دعا کر کے واپس لندن چلے گئے۔ یعنی ایک نظم، ایفائے عہد، پابندی وقت، اور اس کے ساتھ نظم، زندگی کا ڈسپلن۔ 5ویں چیز جو بڑی فراخی کے ساتھ حضور کے اخلاق میں تھی، وہ مہمان نوازی، سخاوت اور دسترخوان کی کشادگی۔ دسترخوان کی کشادگی۔ میں آپ کو ایمانداری سے بات کہتا ہوں، ایمانداری سے۔ جنرل ضیاء الحق سے لے کر صدر پرویز مشرف تک جتنے حکمران پاکستان میں گزرے، ان ساروں کے ساتھ وقتاً فوقتاً سرکاری مجالس میں، میٹنگ میں مل کے کھانا کھاتے رہے، موقع ملا۔ میں سلاطین کی بات کر رہا ہوں، بادشاہوں کی۔ تو 77 سے لے کے آج کے دن تک بادشاہان وقت کے ساتھ، اور باہر کے ملکوں میں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی، مگر یہ بات ایمانداری کی بات ہے کہ حضور قدوۃ الاولیاء کے دسترخوان جیسا کشادہ دسترخوان کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہوں کا دسترخوان بھی اتنا کشادہ نہیں ہے۔ وہ دیکھو اس لیے کہ کسی بادشاہ وقت کے ساتھ تو کھانا مہمانوں کا ایک وقت پہ ہوا، تو ایک وقت میں تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، ہر وقت۔ میں نے تو 25 برس حضور کا دسترخوان دیکھا، کشادہ دیکھا۔ جب کوئٹہ میں درس قرآن کے لیے جاتا یا کراچی درس قرآن کے لیے جاتا، عالم یہ کہ حکم ہوتا تھا کہ 3 دن قیام ہو کراچی یا کوئٹہ میں، یا 2 دن یا 4 دن۔ کھانا حضور اجازت نہیں دیتے تھے کہ کسی اور جگہ کھاؤں۔ اب وہاں کے علماء یا اور کوئی سیاسی لوگ یا سرکاری لوگ یا اور کوئی تاجر لوگ یا شخصیات اگر کھانا کرنا چاہتی تو میرے پاس اختیار نہیں ہوتا تھا اپنا کھانا ان کو ٹائم دینے کا، حضور کے پاس جانا ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتے، میں کہتا حضور کے پاس جائیں، جس کو کھانے کی اجازت حضور دے دیتے وہ میرا ایک کھانا لے لیتا، باقی تمام اوقات اب میرے ساتھ 10 مہمان ہوں، 20 مہمان ہوں، 5 مہمان ہوں، پھر حضور نے خود بلائے ہوئے ہوتے، ہر کھانے پر ایک اتنا بڑا دسترخوان بچھتا، اور بعض اوقات درجن 1.5 2 درجن آدمی جمع ہو جاتے، اور 2 4 5 10 معززین کو خود بھی طلب کیا ہوتا حضور نے۔ ہر دسترخوان کشادہ ہوتا کہ جانے والے لوگ اس فقیر کا دسترخوان دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ سلطان عالم ہے، فقیر، یہ غوث الاعظم کا دسترخوان ہے۔ عمراء، حکام، سلاطین بھی ایسا دسترخوان نہیں رکھتے جو حضور دیتے۔ اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عمراء وقت بھی میرے ساتھ اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے اور عش عش کرتے، ان کو کھانوں کا، کئی کھانوں اور ڈشز کا نام بھی معلوم نہ ہوتا جو اس سلطان بغداد کے دسترخوان پہ ڈش ہوئی، اور کئی پھل ایسے کھائے خود میں نے اور کئی سلاطین وقت نے اور عمراء وقت نے
کہ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم نے تو اس پھل کا نام بھی کبھی نہیں سنا. وہ ایک بین الاقوامی دسترخوان ہوتا. ایک دن حضور نے مرغی کا اچار پیش فرما دیا. کبھی کھایا آپ نے مرغی کا اچار؟ مرغی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا اچار، بولیے کھایا سنا کبھی؟ ہم نے تو حضور کے دسترخوان پہ مرغی کا اچار کھایا. یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ دسترخوان پہ کیا کیا ہوتا. وہ تیار کون کرتا؟ اب وہ جو باورچی تھے ان کو تو ہم جانتے ہیں جو ہوتے تھے. جو باورچی بھائی ان سے بھی تو ملتے ہی رہتے تھے نا. وہ باورچی کتنے سمجھدار، کتنے کوک، کتنے کھانوں کے ماہر ہوتے ہوں گے، وہ تو سمجھ میں میری آتا ہے. میں ان کو دیکھتا تھا صبح و شام. جب باورچیوں کو دیکھیں تو انسان کا سر چکرا جائے، دسترخوان کو دیکھیں تو سمجھ نہیں آئے کہ کون سا باورچی آگے بکا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اور پھر اس میں سخاوت ہوتی، کمی نہیں. بہت سے مواقع ہوتے ہیں کھانا ختم ہو جاتا ہے، ڈونگا ختم ہو جاتا ہے کھانا، حضور بلاتے رہتے، لا منگواتے رہتے. جو پکا کبھی کم نہیں پڑا، ختم نہیں ہوا. میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ قمر الزمان شاہ صاحب ہیں سندھ کے، وہ ہمارے اس زمانے میں تحریک منہاج القرآن کے سندھ کے نائب صدر بھی تھے، بلکہ مرکزی نائب امیر بھی تھے اس زمانے، اور پہلے وقتوں میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی رہے ہیں. قمر الزمان شاہ حیدرآباد سے. تو درس قرآن پہ ہمیشہ میرے ہوتے تھے. تو میرے ساتھ جب کراچی ہوتا تو 2-3 دن قیام کرتے، تو وہ پھر میرے ساتھ کھانے پر بھی جاتے. تو کھانے پر آئے تو انہوں نے ایک دن بیٹھے کھانے کے بعد یوں ہی کھانے کے دوران حضور سے پوچھ لیا، حضور کبھی کیویار تناول فرمایا آپ نے؟ کیویار، کیویار جو مچھلی ہوتی ہے، بعض خاص سمندروں میں ایک خاص قسم کی مچھلی ہے، اس کے انڈوں کو کیویار کہتے ہیں. خاص فش کی ایک ڈش ہے، بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. میں بعد میں تو زندگی بھر دنیا کے بے شمار ملکوں میں بہت کھایا میں نے کیویار، مگر زندگی میں پہلی بار حضور کے دسترخوان پر کھایا. اس سے پہلے اس نام سے بھی واقف نہیں تھا. تو اس نے قمر الزمان شاہ صاحب نے، انہوں نے پوچھا حضور کبھی کیویار تناول فرمایا آپ نے؟ آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا بھی یہاں کھایا. فرمایا آپ کھانا چاہتا ہے؟ عرض کیا حضور ہے آپ کے پاس؟ وہ تو بہت قیمتی ہوتا ہے اور ملتا بھی نہیں، عام طور پر ملتا نہیں، بڑا کامیاب ہوتا ہے. تو عرض کی حضور ہے؟ آپ نے آواز دی، بابا شیر جان یا جس کو بھی جو خادم تھا آواز دی. فرمایا کیویار لاؤ، اس جگہ سے نکال کے لاؤ. اتنا بڑا مرتبان کیویار کا بھرا ہوا ٹیبل پہ رکھا. اب وہ اتنا سارا بھی سینکڑوں روپے کا اور ہزاروں روپے کا ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے. تو جب وہ کھانے میں رکھ لیا انڈے کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ، اس کا ایک خاص طریقہ ہے رکھیں، وہ سارا کر دیا، سب کچھ منگوا لیا، کھا لیا ہم نے، اور کھاؤ اور کھاؤ. تو وہ اتنی مہنگی چیز ہے کہ کوئی میزبان مہمان کو کھلا لے تو شاید میزبان کے اس کیویار سے مہمان دوسری بار کھانا چاہے تو شاید میزبان کے دل کو ہی کچھ ہو جائے گا. وہ کہے گا جی اب اور ڈشیں بھی ہیں، ذرا ان میں سے تناول فرماؤ. وہ کیویار کو ذرا کر دے گا جی اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس کو بچائے گا. حضور کھلاتے رہے. جب ختم ہوا اور جب کھانا ختم ہوا دعا فرما دی تو مرتبان وہ کلوز میں تھا، کلوز میں کیویار. وہ فرمایا، اور وہ میرا اندازہ ہے ایگزیکٹ پرائسز تو مجھے معلوم نہیں، مگر وہ کوئی 25-30 ہزار روپے سے کم کا نہیں ہوگا میرا خیال اس کی مالیت، یا کم و بیش، اللہ معاف کرے مجھے پورا اندازہ نہیں، مگر وہ اتنی ہزار 15, 20, 25, 30 ہزار روپے کا ہوگا. وہ مرتبان بھرا ہوا. جب فارغ ہو جانے لگے تو فرمایا قمر الزمان شاہ صاحب یہ لے جاؤ. یہ سخاوت ہے، دسترخوان کی کشادگی. اور آپ کا کوئی دسترخوان انواع و اقسام کے پھلوں کے بغیر نہیں دیکھا میں. کوئی کھانا پھلوں
کے بغیر نہیں ہوتا تھا. طرح طرح کی پھر سویٹس آتی، پھر سویٹ ڈشز آتی، پھر پھل آتے، تو دسترخوان اتنا کشادہ. اور آپ نے ایک مرتبہ جب دسترخوان کی بات ہوئی تو مجھے فرمایا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مہمانوں کو وسعت کے ساتھ کھانا کھلانا ہماری عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مہمانوں کے لیے ایسا دسترخوان بچھانا ہماری عبادت ہے. حضور غوث العظم یہ فرمان مجھے سنایا حضور، تو یہ آپ کی عبادات میں سے تھا. اتنی سخاوت کرتے اور کھلاتے. سبحان اللہ. تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں. بہت سے لوگ دیکھے وہ کھلانے والے پیر تھے. سبحان اللہ. وہ کیا تھے؟ وہ کھلانے والے پیر تھے، چونکہ پیر جیلاں تھے، شاہ جیلاں تھے. اور حضور غوث العظم کے شہزادے تھے. اس کے بعد چھٹا گوشہ جو آپ کے اخلاق حمیدہ کا، وہ علم کی اور علماء کی بڑی تکریم فرماتے. علم کے بڑے قدردان، چونکہ صاحب علم تھے، علم کا سمندر تھے، بحر مواج تھے. علماء کی تکریم فرماتے. بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی خدمت میں آتے، آپ کے قدموں پہ گرتے، آپ کی قدم بوسی کرتے. ان کا عالم یہ ہوتا، مگر آپ کا عالم یہ ہے کہ علماء کی، اہل علم کی بڑی تکریم، قدر و منزلت، بڑی عزت اور تعظیم فرماتے. آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ حضور نے علم کی اور علماء کی فضیلت بیان فرمائی. حالانکہ خود علم کا اتنا بڑا سمندر تھے، علم کا اتنا بڑا سمندر تھے کہ میں تو اپنے آپ کو ان کے سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ بھی نہیں پاتا. اتنا بڑا پہاڑ تھے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ کے مقابلے میں چھوٹا سا ریزہ اور ذرہ بھی نہیں پاتا. اور یہ قطرہ اور ریزہ کی مثال بھی یوں ہی آپ کو سمجھانے کے لیے دے دی کہ سمجھانے کے لیے کچھ تو کہنا ہے نا. اب قطرے سے کوئی چھوٹی چیز ہوتی یا ذرے سے چھوٹی ہوتی تو وہ مثال دیتا. یہ مثال دے کے بھی شرم آ رہا، اس کا بھی شرم آ رہا، اور پھر تکریم کرتے. اس کے باوجود تکریم کرتے. اور ایک ساتواں خلق آپ کا بڑا عظیم تھا اور منفرد تھا. عمراء اور حکام کے دروازے پر کبھی نہ جاتے. عمراء حکام کے دروازے پر کبھی نہ جاتے. وہ اہل دنیا کے کبھی سائل نہیں بنے، وہ ہمیشہ موتی رہتے تھے، عطا کرنے والے رہتے تھے، مانگنے والے نہیں تھے. کسی اہل دنیا کے دروازے پر، عمراء حکام کے دروازے پر نہیں گئے. آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ یہ کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں نا، علماء مشائخ کی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں جی. تو کبھی آپ کو بھی دیکھا مشائخ کانفرنسز میں گئے ہوں؟ نہیں جاتے تھے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں سے ہے کہ جمعہ کے دن کے سوا آپ اپنی جگہ سے باہر نہ نکلتے. مدرسہ جاتے، واعظ کے لیے ممبر پہ جاتے، معمولات تھے، ان کے بھی معمولات تھے. جہاں کہیں جانا ہوتا، کسی محفل میں، مجلس میں، میلاد میں، پروگرام پر، 11ویں شریف پر مرید کی، اس کے ہاں عام معمول کے عمراء اور بڑے بڑے مالداروں کے ہاں جانا آنا جیسے لوگ رکھتے ہیں، یہ معمول آپ کی حیات مبارکہ میں نہیں تھا. اور اس کے برعکس پھر عمراء حکام آپ کے دروازے پر سائل بن کے آتے. لوگوں نے سابق صدر ایوب خان مرحوم کو بھی آپ کے دروازے پر آتے دیکھا، اور جنرل ضیاء الحق مرحوم کو بھی آپ کے دروازے پر آتے دیکھا. سلاطین، عمراء، حکام آپ کے دروازے پر. آٹھویں خوبی اور آٹھواں خلق آپ کا اور اوصاف حمیدہ میں سے خاص بات یہ تھی کہ دین اسلام، شریعت محمدی اور ناموس رسالت کی بے پناہ غیرت اور حمیت تھی.
آقا علیہ السلام کے ناموس اور آپ کی عزت و تکریم اور حضور کے مقام اور آپ کے ادب، اس کے اوپر آپ کی حمیت کا عالم نرالا تھا۔ اسلام کی، شریعت کی، ناموس رسالت کی بڑی حمیت تھی آپ میں، اور اس پر اگر کسی نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، دین اسلام کی شان میں گستاخی کی، تو آپ کا جلال اور آپ کا غصہ دیت نہیں ہوتا۔ تو غیرت دین، حمیت دین آپ کے اندر پھوٹ پھوٹ کے پڑی ہوئی۔ نویں خوبی اور آپ کا خلق مبارک یہ تھا کہ اطاعت حق، تقوی، پرہیزگاری، پابندی شریعت، اتباع سنت اور حق پر ثابت قدمی یعنی استقامت، اس کے کوہ گراں تھے۔ آپ کی پوری زندگی سنت رسول کی مطابقت میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پوری حیات مبارکہ اطاعت حق کا نمونہ تھی۔ آپ کی پوری سیرت طیبہ حق اور تقوی پر استقامت کے آئینہ دار تھی۔ آپ تقوی کا اتنا عظیم پیکر تھے، پرہیزگاری کا اتنا عظیم پیکر تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کا لباس ہمیشہ صاف سفید ستھرا اجلا ہوتا، ویسے آپ کا باطن صاف سفید اجلا ستھرا، جس سے ان کا ظاہر ویسے ان کا باطن۔ ایک روز مجھے فرمایا ڈاکٹر صاحب، مجھے فرمایا، کبھی شفقت میں ڈاکٹر صاحب فرماتے، کبھی پروفیسر صاحب فرماتے، کبھی شفقت پدری کی کیفیت میں ہوتے تو فرماتے صرف طاہر۔ اور میں ترستا ہوں، وہ اس دھرتی پر وہ ایک ہستی تھی کہ جن کی زبان سے میں صرف سنتا تھا طاہر، جو والدین تو وصال فرما گئے تھے، ماں باپ کہتے ہیں یا شیخ اور مرشد کہتا ہے، بقایا تو ساری دنیا اور ہی کچھ کہتی رہتی ہے، بقایا دنیا تو اور اپنی عقیدت محبت میں جو چاہے اود پٹانگ اور مبالغہ آرائی اور لقب القاب اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی رہتی ہے، مگر کان ان سے خوش نہیں ہوتے۔ وہ جو طاہر کے لفظ کو سن کے کانوں میں ایک رس گھلتا تھا اور سرور آتا تھا، آج بھی دل اس کو ترستا ہے کہ کوئی تو تھا جو صرف طاہر کہتا تھا، نہ صاحب، نہ ڈاکٹر صاحب، نہ فلاں، نہ ڈھنگان، نہیں، فقط طاہر۔ یہ باپ کی شان ہوتی ہے، مرشد باپ ہوتا ہے۔ تو کبھی جیسے موقع محل ہوتا، مجلس ہوتی، جیسے طبیعت، جب اکیلے بیٹھتے کوئی اور نہ ہوتا، تنہا، اور قربت میں بٹھا کے خاص باتیں فرماتے تو کئی بار اس وقت طاہر کہتے۔ وہ جو ان کے جو رس بھرے الفاظ تھے نا، طاہر، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے اور میری سماعت ترستی ہے اس آواز کو بار بار سننے کے لیے۔ اور پھر میں کیا بتاؤں، وہ صرف مجلس میں نہیں کہتے تھے اس طرح طاہر، وہ اس طرح طاہر مجلس میں نہیں کہتے تھے۔ میں تو نوعمر تھا جس زمانے میں بیعت کی تھی، نوعمری تھی، ایف ایس سی میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، میٹرک کے اگلے سال کی بات ہے، 11ویں جماعت میں تھا، نوعمری تھی۔ وہ تو جب میں رات کو دیر سے سوتا اور تہجد کا وقت آتا تو سوئے ہوئے بھی ان کی رس بھری آواز آتی تھی طاہر، اور تہجد کے لیے اٹھ جاتا تھا، وہ اٹھاتے، آواز اٹھاتے تھے، آواز۔ میں یہ کئی باتیں کیا کیا بتایا، وہ طاہر پتہ نہیں کہاں کہاں کہتے تھے، کس کس وقت کہتے تھے، سبحان اللہ۔ تو وہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر اتم تھے، تو مجھے فرمانے لگے ایک دن مجلس میں اکیلے طاہر کہ ہمارا لباس سفید ہے اور بہت سے لوگوں کا لباس سیاہ ہوتا ہے، رنگین ہوتا ہے، گہرے رنگ والا۔ سیاہ، نیلے، رنگین، کالے لباس پر اگر سیاہی کی پوری دوات بھی گر جائے تو دھبا نظر نہیں آتا، دھبا نظر نہیں آتا۔ سفید لباس پر اگر چھوٹا سا چھیٹا بھی پڑ جائے تو دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت پھونک پھونک پر تقوی کا بڑا خیال رکھنا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا چھیٹا بھی نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لباس ایسے ہیں
کہ پوری دوات بھی گر جائے تو وہ دھبے نظر نہیں آتے. تو تقویٰ کا اتنا خیال، پرہیزگاری کا اتنا خیال، طہارت کا اتنا خیال، حق پر ثابت قدمی کا اتنا خیال، اتباع سنت اور پابندی شریعت کا اتنا خیال. 10واں خلق جو آپ کا خلق مبارک وہ خوش اخلاقی اور حقوق العباد کی ادائیگی. آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا، مسکراتے تھے، اکثر مسکراہٹ اور جمال آپ کے چہرے پہ رہتا، اور اکثر کشادگی چہرہ مبارک. ان کا ماتھا بھی کشادہ تھا، ان کا چہرہ بھی کشادہ تھا، ان کا اخلاق بھی کشادہ تھا، ان کی شفقت بھی کشادہ تھی، ان میں اخلاق میں فراخی تھی. اور جب وہ مرید سے بات کرتے تو یوں لگتا جیسے ماں کی ممتا بول رہی ہے اور شفقت پدری بول رہی ہے. کسی سے بات کرتے تو عزت نفس اس کی مجروح نہ ہونے دیتے، اخلاق کے ساتھ آپ کہہ کر بات کرتے. کسی کو تو اور تم زندگی میں کبھی نہیں. اور سوائے حق کی بات پر غضبناک ہونے کے کسی کو جھڑکتے نہ تھے. حق کی بات پر غضبناک ہونے کے سوا الا یہ کہ جو میں نے پہلے عرض کیا، کسی نے حق کے خلاف بات کہی یا تنبیہ کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، کفر کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، خیانت کی، بددیانت کی، اس پر غضبناک ہوتے. ورنہ کسی کے لیے غضبناک نہیں. سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے، سراپا رفق اور نرمی تھے، اور ہر ایک کو اخلاق کے ساتھ ملتے، اخلاق کے ساتھ بلاتے. جس کسی کلام مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے. یہ نہیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر ملنے آیا ہے، اس کو تھوڑے سی 3 انگلیاں دے دی اور منہ ادھر رکھا. میں نے 25 برس کی زندگی میں ایسا کام نہیں دیکھا. بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہاتھ ملا لیا، ادھر منہ رکھا، تاکہ اس کا دل وہیں ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، جس کی طرف مصافحہ فرماتے ادھر ہی چہرہ اور سینہ کرتے. یہی سنت رسول تھی. اور ہم کلام ہوتے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے عزت افزائی کے لیے اچانک کسی کا نام لیتے اور نام لے کے پوچھتے کیا بولتا ہے، آپ کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، فلاں کا کیا حال ہے. مجلس میں ایک ایک آدمی کو بلا کر احساس دلاتے کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں. دور بیٹھے ہوئے کچھ لوگ مخلص نظر آ جاتے تو دور نگاہ پڑتی، وہاں سے اٹھا لیتے، فرماتے ادھر آؤ ہمارے پاس بیٹھو. ہر ایک پہ شفقت ہوتی. اور آپ کی قربت اور مجلس میں بیٹھنے والا آج تک یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ شفقت اور محبت مجھ سے. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ شفیق مجھ سے تھے. اور یہی خوبی ہے کہ ہر کوئی یہی سمجھے کہ سب سے زیادہ شفقت مجھ پر تھی. یہ آپ کے خوش اخلاقی کا عالم تھا. اور آخری 11واں خلق، ورنہ تو بہت سے ہیں مگر میں نے حضور غوث پاک کی نسبت اور آپ کی 11ویں کی نسبت سے 11 خلق چنے ہیں. آج عدد بھی 11 کا چنا ہے، اس لیے کہ جو کیف و سرور آپ کو حضور غوث پاک کے ذکر میں آتا، اور 11ویں شریف کی مجلس میں، حضور غوث پاک کے عرس میں، حضور غوث پاک کے ذکر میں، حضور غوث پاک کی نسبت میں، حضور غوث پاک کی منقبت میں جو کیفیت آتی، ان کے اوپر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی. واہ واہ واہ. وہ حضور غوث الاعظم کے لاڈلے بیٹے بھی تھے، حضور غوث الاعظم کے عاشق بھی تھے. اور جو کیفیت سرکار غوث الاعظم کے ذکر پر ان کی ہوتی وہ بیان سے باہر. تو وہ جو 11ویں شریف کا ایک عدد ہے، میں نے اس 11 کے عدد کی نسبت سے آپ کے آج خلق بھی 11 چنے. آخری جو آج کے بیان کے لیے خلق، وہ بڑی عظیم بات، وہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر میں نے وسعت اور کشادگی دیکھی. تنگ نظر نہیں تھے. کیا بڑی وسعت تھی، بڑی فراخی تھی. اور آپ کی سوچ میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کے علم میں، آپ کے انداز میں حکمت تھی، تدبر تھا، فراست تھی، بصیرت تھی. بڑی بصیرت اور فراست تھی، جو سال ہا سال کے تجربات سے بھی لوگوں کو
جو فراست اور بصیرت اور تدبر نصیب نہیں ہوتا وہ ایک جملے میں عطا کر دیتا۔ جواہر تھے، لال اور موتی، حکمت، تدبر اور فراست کے آپ عطا کرتے تھے۔ چھوٹی سی کسی کی بات سن کر طے کو پہنچ جاتے، اتنی گہرائی تھی، اتنی وسعت تھی۔ میرے پاس کچھ لوگوں نے ٹائم لیا کراچی میں درس قرآن کے بعد، وہ مرزائی تھے، قادیانی تھے، کہ انہوں نے ملاقات کے لیے آنا ہے اور کچھ تبادلہ خیال کرنا ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن وہ آئے، درس میں آئے، درس کے بعد میں نے نشست دی تو ان کے ساتھ 2 مبلغ علماء بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ گھنٹہ ان کو میں نے ٹائم دیا تو وہ گھنٹے میں ان کے مبلغ علماء نے ان لوگوں کو سوال نہیں کرنے دیا، وہ جو اصل جنہوں نے وقت مانگا تھا وہ خود ہی سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا رہا۔ مجلس ختم ہو گئی، پھر میں جب پہنچا حضور کی خدمت میں تو مجھ سے فرمایا کون ملنے آیا تھا؟ میں نے عرض کیا حضور فلاں ملنے آیا تھا۔ تو فرمایا کیا بولتا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور سوالات کرتے تھے۔ بس کیا سوال کیا ہے؟ ایک سوال میں نے بتایا ابھی، ایک ہی سن کر فرمایا آئندہ ان کو وقت مت دو، وہ آپ کو تھکاتا ہے۔ بس ایک جملہ سنا، سوال، فرمایا آئندہ وہ آئیں تو ان کو وقت مت دینا، وہ آپ کو تھکاتا ہے۔ وہ ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کی نیت سے نہیں آیا، آپ کو تھکانے کے لیے آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور آپ کی بصیرت اور تدبر اور فہم و فراست کا یہ عالم کہ زندگی میں جس شخص کے لیے مجھے اکیلے بیٹھ کے نصیحت کی، فلاں شخص سے بچ کے رہنا وہ ایسا ہے، فلاں سے اتنا تعلق رکھنا وہ ایسا ہے، فلاں کو رازدار نہ بنانا وہ ایسا ہے، فلاں کو اتنا دور رکھنا وہ ایسا ہے، فلاں حاسد ہے، فلاں یہ کرے گا۔ اب یہ راز کی باتیں تھیں جو اکیلے مجھے تربیت کے لیے جس شخص کے بارے میں مجھے آپ نے دنیا میں فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم زندگی بھر کے تجربات کے بعد اس شخص کو اسی طرح پایا جیسے میرے مرشد نے فرمایا۔ میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ جس وقت حضور نے کسی شخص کے بارے میں نام تو نہیں بتانا چاہتا نا، وہ ایک راز کی بات ہے، بہت سے جن لوگوں کے بارے میں جو فرمایا تھا اس وقت میں اس شخص کو اس طرح ابھی نہیں جانتا تھا۔ میرا تو پہلا میل ملاپ تھا نا، اور میرے سامنے ان کا روپ جدا تھا، ہاتھ چوم رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں۔ وہ کئی علماء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے سارے، اور کئی دوسرے لوگ تھے، تو میں تو ان کا یہ روپ دیکھتا تھا۔ بس مجھے مدتوں قبل اکیلے ایک شخص کے بارے میں جو فرمایا میں تو محتاط ہو گیا، پھر میں نے تو اس بات کو رکھ لیا نا، مگر بتا یہ رہا ہوں کہ سالوں کے تجربے کے بعد جب وہ شخص بے نقاب ہوا تو وہی کچھ نکلا پردے سے جو مرشد کامل نے فرمایا۔ اتنی فراست کے مالک تھے، اتنا تدبر تھا، اتنی بصیرت تھی، اتنا فہم تھا، اور ویژن بڑا براڈ تھا۔ کیا؟ طبیعت میں اعتدال تھا، ماڈریشن تھی، کسی چیز میں انتہا پسند نہ تھے، طبیعت معتدل تھی، عدل والی طبیعت تھی، ویژن براڈ تھا، وسعت نظری تھی، ہر چیز میں بڑی وسعت تھی، آفاقی نگاہ تھی، کائناتی نگاہ تھی۔ آخری بات جو اس میں کہتا ہوں، ویژن کتنا تھا۔ ایک علمی مسئلہ چھڑ گیا تھا پاکستان میں ایک زمانے میں 80s میں، تو پاکستان کے کوئی چند ایک کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر علماء میری مخالفت میں فتوے دیتے تھے۔ ایک علمی مسئلہ تھا، کوئی فقہی علمی مسئلہ تھا، فتوے دیتے تھے۔ علماء کا ایک وفد، کسی سے آپ بحث نہ کرتے، علماء کا 10-12 چوٹی کے علماء کا وفد آپ کی خدمت میں پہنچا کراچی، آپ سے ٹائم لیا اور بیٹھ کر وہ چاہتے تھے کہ کچھ باتیں کہیں اور پھر آپ کو کوشش کریں کہ آپ ناراض ہو جائیں مجھ سے۔ آپ نے ان کی ساری باتیں سن لی، ساری باتیں، فقط ایک جملہ فرمایا۔ کیا؟ فقط ایک جملہ فرمایا ان کی باتیں سننے کے بعد، فرمایا دیکھو آپ علماء ہیں، آپ طاہر القادری نے ایک علمی بات کی ہے، اس سے اختلاف کرو، حسد نہ کرو۔
اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اور علم ہے تو اس کے ساتھ علم اور دلیل سے بات کرو، گالی مت نکالو، بس بھیج دے ختم۔ فرمایا اس کے ساتھ بحث کرو، اس کے ساتھ علم کی بات کرو، اس کے ساتھ دلیل سے بات کرو، گالی نہ نکالو، جھوٹا تہمت نہ لگاؤ۔ یہ علماء کی شان کے مطابق نہیں، بس اتنی بات، کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ اس چند جملوں میں اتنی حکمت، اتنی بصیرت، اتنی گہرائی اور دانائی عطا فرما دی۔ منہاج القرآن کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کہ جی ہاں بے شک حکم فرمایا تھا، اسی مجلس میں فرمایا بے شک۔ پھر بعد میں 1 مہینے کے بعد میں گیا، 1 مہینے کے بعد تو ان سے وہ کلام کیا اور جو مجھ سے کلام کیا۔ آپ دیکھیے کہ وسعت، کشادگی، حکمت اور دانائی اور بصیرت کا عالم کیا ہے۔ ان سے جو کچھ ہو چکا تھا وہ مجھے سنایا، اور جو مجھے فرمایا وہ یہ فرمایا آپ ان کی باتوں پر غم زدہ نہیں ہونا، غم نہیں کرو۔ فرمایا اور کچھ نہیں، بس صرف حسد کرتا ہے۔ فرمایا یہ اور کچھ نہیں ہے، آپ سے حسد کرتا ہے بس۔ اور فرمایا ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، جب ان میں سے کوئی آگے نکل جاتا ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، بس اتنا جملہ فرمایا۔ بس ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، جب ان میں کوئی آگے نکل جاتا ہے تو وہ سارے مل کر حسد کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، جب وہ اپنے زمانے کے جو تمام لوگوں سے آگے نکل گیا تو تمام علماء اس کے خلاف ہو گئے اور اس پر الزام لگایا، میں حضور کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کی طرف وہ باتیں منسوب کی جو اس نے نہیں کہی تھی، اور وہ اس کے لیے کہا کہ ابن تیمیہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، جس میں سے وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا، جھوٹ منسوب کیا حسد کے باعث۔ فرمایا نتیجہ کیا ہوا کہ ابن تیمیہ کو اس زمانے کے علماء نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، تہمت کے ذریعے، الزام کے ذریعے، فتویٰ کے ذریعے، حسد کے ذریعے اتنا تنگ کیا کہ پہلے وہ نہیں کہتا تھا اور تنگ آ کر رد عمل میں مبتلا ہوا اور پھسل گیا، بیٹھ گیا اور کہا اچھا پہلے نہیں بولتا تھا اب بولتا ہوں۔ یعنی جو عقیدے پہلے نہیں تھے رد عمل میں آ کے وہ اپنا لیے۔ تو یہ جملہ فرما کر پھر حضور ہنس پڑے، ایسے سوچ میں چلے گئے، تھوڑے سے مسکرا پڑے، فرمانے لگے اس کو دھکیلا اور تنگ کر کر راہ حق سے ہٹا دیا کیونکہ اس پر کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ فرمایا یہ سارے آپ کے خلاف وہی کچھ کرتا ہے، یہ سارا زمانہ جو علامہ ابن تیمیہ کے لیے کیا، مگر آپ پر غوث پاک کا ہاتھ ہے۔ فرمایا وہ جو کچھ کرے گا، یہ سارے مل جائیں جو کچھ کرے گا، آپ مت گھبراؤ، آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتے کہ غوث العظم آپ کے ہاتھ سب کرے۔ تو یعنی دیکھیے نا، اس انداز کی بات کر کے دل کو شیر کی طرح کر دیتے، حوصلہ دے دیتے اور ایک تازگی پیدا فرما دیتے۔ یہ ان کی سوچ میں، فہم میں، حکمت میں، بصیرت میں کشادگی تھی، گہرائی تھی، وسعت تھی۔ تو آج 11 نکات میں نے بیان کیے آپ کی اور سے مبارک کی مناسبت سے، اور یہ آپ کے اخلاق کے 11 باب ہیں، اور اس کے اوپر مختلف مریدین، متوسلین اگر ان 11 نکات پر اپنی اپنی یادداشتیں جمع کر کے آپ کو شہزاد رسول صاحب اور بزم قادریہ کے لیے اکٹھی کرتے چلے جائیں تو یہ 11 باب بن جاتے ہیں جو آپ کی سیرت مبارکہ، اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ کا ایک نیا عنوان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح خوشہ چین بنائے، دریوزہ گھر بنائے، بھکاری بنائے، اور آپ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔